الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید صدق اللہ العظیم۔ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ رعد کا مختصر خلاصہ پیش کیا تھا، آج سورۃ الابراہیم کا مختصر خلاصہ پیش کروں گا۔ اس سورت کا نام ابراہیم اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سورت کا بھی باقی صورتوں کی طرح ما قبل کے ساتھ دو طرح کا ربط ہے، ایک ہے اسمی اور دوسرا ہے معنوی۔ اسمی ربط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا تھا کہ مسئلہ توحید اس قدر اہم اور ضروری تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی اس کی تبلیغ اور ارشاد کی۔ سورہ رعد کے اندر اللہ رب العزت نے رعد فرشتہ اور جو باقی فرشتے ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا تھا کہ وہ کس طرح اللہ رب العزت کے خوف اور ہیبت سے لرزا اور ترسا ہے، اور ہر وقت اللہ رب العزت کے شرک سے پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی حال کو دیکھ لو کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو اللہ رب العزت کے حکم کی خاطر ایک سنسان اور بیابان جگہ پر چھوڑ دیا، اور اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ رب العزت آپ ہی عالم الغیب ہے، آپ ہی کارساز ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کی رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ معنوی ربط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں تک مسئلہ توحید کے اوپر دلائل عقلیہ بھی پیش کر دیے، دلائل نقلیہ بھی پیش کر دیے۔ سورہ رعد کے اندر اللہ رب العزت نے مزید وضاحت بیان کر دی۔ اللہ رب العزت نے 11 دلائل پیش کیے، اور وہ 11 دلائل بطور تنبیہات پیش کیے تھے۔ اب سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معاندین جو ابھی بھی نہیں مانتے، اللہ رب العزت اس صورت کے اندر ان کے بارے میں 6 واقعات نقل کر رہے ہیں، وقائع ذکر کر رہے ہیں، اور وقائع کا معنی ہے دنیا اور آخرت کی تخویفات اور انعامات۔ کیونکہ بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دلائل کو سن کر نہیں ایمان لاتے، وہ خوشخبریاں یا ڈر سن کر راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جو 6 واقعے ذکر کیے ہیں، گویا کہ سورۃ ابراہیم کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے 3 دلائل عقلیہ، 2 دلائل نقلیہ اور 6 وقائع نقل کیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں بطور تمہید کے ساتھ ترغیب بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح ایک کتاب لکھی جائے تو اس کے پہلے اس کا دیباچہ لکھا جاتا ہے کہ کتاب کیا ہے۔ اس صورت کی بھی پہلی آیت میں اللہ رب العزت اس کا دیباچہ نقل کر رہے ہیں کہ اس کا دیباچہ یہ ہے کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انزلناہ، ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن اس لیے نازل کیا، یہ وقائع اس لیے نازل کیے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو شرک و کفر کی بدعات سے اس کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور توحید کی روشنی میں لے آئیں۔ پھر پہلی دلیل عقلی جو اللہ رب العزت نے پیش کی وہ یہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو کارساز ہے اور مختار کل ہے۔ آسمان و زمین کے سارے نظام کو اللہ رب العزت ہی چلانے والے ہیں، اس لیے عبادت اور پکار کے لائق ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تخویف اخروی ذکر کی، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں انہوں نے اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی قوم کو مسئلہ توحید کے بارے میں بتایا۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے قوم کو مسئلہ توحید کے بارے میں بتایا، انہوں نے ان کو شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور توحید کے روشنی میں لے آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری عقلی دلیل پیش کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ ہم نے آسمان و زمین کی تخلیق کی اظہار حق کے لیے، کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ وہ اللہ رب العزت کے نظر میں ہے، اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کے اکیلے اور یکتا ہونے کے اوپر دلیل دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تیسری دلیل پیش کی، اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی۔ آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کا نزول فرمایا۔ بارش کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مختلف قسموں کے پھل پیدا کیے، مختلف ذائقوں کے پھل پیدا کیے۔ پھر دریا اور سمندر میں اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق تم کشتی اور بحری جہاز چلایا کرتے ہو۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو بحری جہاز نہ چلتے اور تم اس میں ہی غرق ہو جاتے۔ اللہ رب العزت کے مطابق تم چلتے ہو۔ دریا، سورج، چاند، ستارے، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق تمہارے کام کر رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العزت نے تمہارے کاموں میں لگا دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں کہ اگر انسان ان احسانات کو شمار کرنا چاہے لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتا۔ پھر انسان کتنا ناشکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے احسانات کیے لیکن پھر بھی انسان اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں جو دی ہیں اللہ رب العزت نے، ان کو کہتا ہے کہ یہ ہمارے اوروں نے دی ہے، ہمیں غیر اللہ نے دی ہے ہمیں نعمتیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان کتنا ظلم کرنے والا اور کتنا ہی ناشکرہ ہے۔ پھر دلیل نقلی پیش کی، اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کلمہ توحید کو پیش کیا۔ یہ کلمہ طیبہ کلمہ توحید ہے، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی خاطر تمام انبیاء کرام کا مشن ہی یہی تھا۔ دوسری دلیل نقلی پیش کی اللہ رب العزت نے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو سنسان اور بیابان جگہ پر کس لیے چھوڑا تھا؟ مسئلہ توحید کی خاطر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ ہی عالم الغیب ہے، آپ ہی مختار کل ہے، آپ ہی اس بستی کو آباد کر سکتے ہیں۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ پھر اللہ رب العزت نے دلائل ذکر کرنے کے بعد 6 وقائع ذکر کیے، 7 جن میں 2 دنیاوی عذاب کے متعلق ہیں اور 5 اخروی عذاب کے متعلق۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلا وقع الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کہ کیا لوگوں تمہارے پاس قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کے واقعے کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو دلائل دے کر بھیجا تھا، معجزات دے کر بھیجا تھا، لیکن انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ صرف انکار ہی نہیں کیا، انبیاء کرام کو تکالیفیں بھی دی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا نتیجہ دیا؟ انبیاء کرام کا صبر کا، اور جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے صبر کیا۔ اللہ رب العزت نے ثمرہ یہ دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کی، آخرت میں بھی کامیابی عطا کی، اور جو نہ ماننے والے تھے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کیا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کریں گے۔ اس لیے اے لوگوں، تمہیں گزشتہ قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے جو اپنی ضد ہے اس کو چھوڑ دو اور مسئلہ توحید کو مان لو۔ دوسرا واقعہ اللہ رب العزت نے پیش کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا من ورائہ جہنم، کہ یہ اخروی عذاب کے متعلق ہے، کہ دنیا میں تو عذاب آیا ہے لیکن آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب آئے گا، لہذا تم مسئلہ توحید کو مان لو۔ پھر اللہ رب العزت نے اخروی عذاب ذکر کرنے کے بعد ایک مثال دی ہے کافروں کی، مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف، کہ جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی راکھ پڑی ہے اور ایک تیز ہوا آتی ہے، طوفان آتا ہے، وہ طوفان اس راکھ کو لے کر اڑ جاتا ہے،
کافروں کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ جتنے مرضی نیک اعمال کر لے، جتنے مرضی مسجدیں تعمیر کروا لے، جتنے مرضی حاجیوں کو ستو پلا لے، جتنے مرضی حاجیوں کی خدمت کر لے، ان کے اعمال کا فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ دوسری مثال اللہ رب العزت نے دی، ان یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید، یہ دنیاوی عذاب کے متعلق کہ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو تمہیں یہاں سے لے جاتے، تمہاری جگہ اوروں کو لے آتے، اور یہ کام اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ رب العزت یہ کر سکتے ہیں۔ چوتھی وقائع پیش کیا، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، کہ کل قیامت کے دن جب تابعین اور متابعین یعنی شرک کرنے والے جن کی اتباع کرتے ہیں ان کے رہنما اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہ ایک دوسرے کے اوپر ملامت کریں گے، ایک دوسرے کو طعنہ دیں گے، ایک دوسرے کو الزام دیں گے، ان کے الزام کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں ان دونوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے۔ پانچویں مثال دی، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کہ جنہوں نے نہ مانا، اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کیا، اللہ رب العزت کی ناشکری کی، وہ خود تو جہنم میں جاتے ہی ہے لیکن اپنے ساتھ اوروں کو بھی لے کر جاتے ہیں۔ خود تو جہنم کا ایندھن ہے لیکن ساتھ اوروں کو بھی جہنم کا ایندھن بناتے ہیں۔ چھٹی مثال کی، فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ اللہ رب العزت مشرکین کے اعمال سے ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی اعمال ان کا پوشیدہ نہیں ہے، ان کے مشرکانہ اور مفسدانہ اعمال کو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں۔ ساتویں پیش کی، فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولا، کہ اللہ رب العزت انبیاء سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کروں گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا کروں گا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کی، آخرت میں بھی کامیابی عطا کریں گے۔ اور جو مشرکین ہیں، جو معاندین ہیں، جو اسلام قبول نہیں کرتے، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی کل عذاب دیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ھذا بلاغ للناس ولینذروا، کہ یہ تمام چیزوں کو بیان کرنے کی غرض و غایت یہی ہے کہ مسئلہ توحید لوگوں کو سمجھایا جائے۔ گویا کہ سورۃ ابراہیم کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر 6 وقائع پیش کیے تاکہ لوگ ان وقائع کو دیکھ کر، ان خوشخبریوں کو اور ان عذاب کو دیکھ کر راہ راست پر آ جائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔